انہوں نے زندگی کے 50 سال سانپوں کے ساتھ گزارے ہیں. میں کوالیفائڈ آدمی بہت خوبصورت سانپ میں نے پکڑے اپنی لائف میں. میں نے اپنی لائف میں گھڑی کے 3 گھنٹے میں 1350 سانپ پکڑا. سب سے زہریلا ہمارے پاس کومن کریٹ سلیمانی سمچور، دنیا کا نمبر 1 زہریلا سانپ. بین بجاتے ہوئے وہ موو تو کر رہے ہوتے ہیں. موو کر رہا ہوتا ہے وہ میں ہاتھ پہ موو کر کے دکھا دیتا ہوں. سنیک کو ایسے گول چکر لگائے گا سنیک. یہ صرف ڈرامے بازی ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ ایسا سانپ بھی موجود ہوتا ہے جو کاٹ لے تو جسم کے گوشت کے ایک ٹکڑا الگ ہو جاتا ہے یا ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. جی آپ کو کبھی کسی سانپ نے کاٹا ہے؟ مجھے یہ کوبرے نے کاٹا، بلیک کوبرے نے. السلام علیکم جی، نیو ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں روبا عروج. ناظرین، سانپ کا نام سنتے ہی ہر انسان پر وحشت طاری ہو جاتی ہے، اور اگر سانپ کاٹ لے تو شاید اس کا زہر نہیں لیکن اس کا خوف جو ہے وہ انسان کو مار دیتا ہے. لیکن میرے ساتھ آج جو کریکٹر موجود ہیں، شاہد محمود بلّہ، انہوں نے زندگی کے 50 سال سانپوں کے ساتھ گزارے ہیں. ان کا یہ سفر کیسا رہا، سانپوں سے یہ دوستی انہیں کتنی مہنگی پڑی، آئیے ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. 5 دہائیاں آپ نے سانپوں کے ساتھ گزار دی. بہت پسند ہے سانپ یا جنون ہے یا شوق ہے؟ شوق ہے. کیسا شوق ہے؟ سانپوں کو قابو کرنے کا شوق ہے، ان سے لڑائی کرنے کا شوق ہے؟ سانپوں کو پکڑنے کا بہت زیادہ شوق ہے. پہلے میں صرف سانپ پکڑتا تھا اور شوق سے رکھتا تھا، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں. لیکن بعد میں پھر میں نے اس کو روزی روٹی کا ذریعہ بنایا سنیک کو. پھر حکماں سے میرے کانٹیکٹ ہوئے، احسان الرحمان جگرانوی، گلبرگ 2 لاہور. تمام سانپ ان کو دیتا رہا ہوں میں اور اب تک دیتا ہوں، اور جتنی بڑی مرضی تعداد میں سنیک ہوں وہ سب خرید لیتے ہیں. اچھا، حکمہ یعنی حکیم جو ہوتے ہیں، جو دیسی ادویات پریپیئر کرتے ہیں، وہ ان سانپ کا کیا کرتے ہیں؟ وہ انسان کی کوئی خاص قسم کی بیماری کے لیے ادویات بناتے ہیں. تو جو کامیاب فارمولہ ہے اس میں سانپ یوز ہوتا ہے. سانپ کا تو زہر ہوتا ہے. بے شک زہر ہوتا ہے، لیکن اس میں دوائیوں میں جب سنیک آ جاتا ہے، جل جاتا ہے، اس میں اور چیزیں ڈلتی ہیں تو وہ ہر چیز جو ہے اپنی جگہ پہ صحیح ہو جاتی ہے. اچھا، 50 سال آپ نے سانپوں کے ساتھ گزارے ہیں، ان کو پکڑنے میں، پالنے میں. کوئی بہت پیارا سانپ جو بہت پیارا ہو، چلا گیا ہو، یا کوئی بہت برا اچھا ایکسپیرینس آپ شیئر کرنا چاہیں؟ اصل میں بہت خوبصورت سانپ میں نے پکڑے اپنی لائف میں. میں نے اپنی لائف میں گھڑی کے 3 گھنٹے میں 1350 سانپ پکڑا، ناروال روڈ پہ مانگٹ. سانپ پکڑنے کے لیے کوئی جال بچھاتے تھے کیا؟ نہیں، بائی ہینڈ. اچھا، کہتے ہیں کہ جو ایک خاص قسم کی دھن بجانا، بانسری بجانا، وہ سانپ کو جو ہے وہ متاثر کرتا ہے. یہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے؟ ساز و آواز کا، جبکہ سنیک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، خواہ کوئی بھی سنیکس ہو. کیوں کہ ان کے کان باہر نہیں ہوتے، اندر ہوتے ہیں. یہ سنتا نہیں ہے. بین بجاتے ہوئے وہ موو تو کر رہے ہوتے ہیں. موو کر رہا ہوتا ہے وہ میں ہاتھ پہ موو کر کے دکھا دیتا ہوں. سنیک کو ایسے گول چکر لگائے گا سنیک. یہ چیز ہے نا. اچھا، یعنی یہ صرف ڈرامے بازی ہوتی ہے، شوبدہ بازی ہے، شوبدہ بازی ہے. حقیقت سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے، فراڈ ہے یہ. اچھا، یہ جو تماشا دکھانے کے لیے سب کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، آپ نے کہا کہ سانپ کی ادویات بھی بنتی ہیں، اور پھر ظاہر ہے یہ بہت سے لوگ اس کے ذریعے شعبہ بازی کر کے پیسہ بھی کماتے ہیں. سب سے زہریلا نا کوئی ایسا تجربہ آپ کا جو آپ شیئر کرنا چاہیں؟ سب سے زہریلا ہمارے پاس کومن کریٹ سلیمانی سمچور، دنیا کا نمبر 1 زہریلا سانپ، جس کا علاج تقریباً ٹائم سے پہنچ جائے تو ممکن ہے، ہو جائے تو ہو جائے، نہیں تو رستے میں ایکسپائر ہو جائے گا انسان. یہ چیز ہے.
کہتے ہیں کہ ایسا سانپ بھی موجود ہوتا ہے جو کاٹ لے تو جسم کے گوشت کے ایک ایک ٹکڑا الگ ہو جاتا ہے یا ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. جی جی جی، رسل وائپر ہے، اگر وہ انسان کو ڈس لے تو انسان کا گوشت ہڈیوں سے جدا ہو جاتا ہے اور جسم ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، انسان دفنانے کے قابل نہیں رہتا، وجود پانی بن جاتا ہے، گوشت پانی بن جاتا ہے. اتنا خطرناک زہر. خطرناک زہر ہے. اچھا آپ کو کبھی کسی سانپ نے کاٹا ہے؟ مجھے یہ کوبرے نے کاٹا، بلیک کوبرے نے. اچھا کچھ کرتے بچ گئے آپ. اچھا میں نے سب کچھ کر لیا تھا، اگر وہ میں نہیں کرتا تو مر جاتا میں. کیا کوئی راز ہے کہ کوئی سانپ کاٹ لے تو کوئی آپ کے پاس کوئی اس طرح سے زہر کا کاٹ موجود ہوتا ہے؟ یہ انگلی پہ یہ ٹک لگے ہوئے ہیں یہاں تک، یہ یہاں تک، یہ بلیڈنگ ہوتی آئی ہے. اگر یہ بلیڈنگ نہیں کرواتا تو میں رستے میں ہی مر جاتا. اچھا آپ نے اپنا انیشیل علاج خود ہی کیا تھا؟ خود ہی کیا، چوس چوس کے تھوک دیا. اچھا کہتے ہیں کہ کوئی سانپوں کو قابو کرنے کے لیے کوئی چلے چلے بھی ہوتے ہیں، ناگمنی ہوتی ہے، کوئی ریاضت ہوتی ہے جس کی وجہ سے سانپ قابو آتے ہیں، ایسا کچھ ہے؟ نہیں، ایسا کوئی نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے. یہ ناگمنی فراڈ ہے، حقیقت سے اس کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے. یہ چیز ہے. پھر سانپ قابو کرنے کے لیے کیا سیکھنا پڑتا ہے؟ کوئی علم ہے، کوئی فارمولا ہے؟ اصل میں پولیس کھوجی کو لے کے جاتی ہے پیروں پہ چور کو پکڑنے کے لیے، اور پکڑتی ہے، فیل نہیں ہوتی. ایسے ہی ہم اس کو سنیک کو پکڑنے کے لیے کوئی بھی خواہ کوئی بھی سنیک ہو، اس کی لائن لگتی ہے زمین پہ، وہ ٹیکنیکل طریقے سے دیکھنی ہے کہ یہ کہاں سے کیسے کدھر یہ گیا، کہاں جا کے یہ کون سے بل میں انٹر ہوا. وہ اس بل کو ہم تھوڑا سا اکھاڑتے ہیں، اس کو نکال لیتے ہیں، نکال کے اپنے تھیلے میں ڈال کے آگے نکل جاتے ہیں. یعنی کہ یہ صرف تجربے کی بنیاد پہ ہے. تجربے کی بنیاد پہ. آپ نے کس عمر میں پہلا سانپ پکڑا تھا؟ تقریباً 10 سال کی ایج میں. آپ کے والد صاحب یا کوئی استاد تھے؟ میرے استاد ہیں جن سے میں نے سیکھا پراپر طریقے سے. میں کوالیفائڈ آدمی ہوں، جبکہ ان کوالیفائڈ آدمی بہت زیادہ ہیں جو اس وقت دانتوں والے سنیک یہاں لاہور میں بیچ رہے ہیں، اور ان پہ قانونی ایکشن ہونا چاہیے. بندے بھی بہت مر رہے ہیں. یہ چیز ہے. اچھا سانپ کو کہتے ہیں کہ دیکھتے ہی مار دینا چاہیے، یہ صرف نقصان ہی دے سکتا ہے، لیکن آپ تو اس کے بہت سے فائدے بھی بتا رہے ہیں. فائدے بھی ہیں، اگر موت ہے تو زندگی بھی ہے اس سے. کیوں؟ میں نے 40 سال دیکھا ہے حکیموں کو، لوگوں کو زندگی دیتے ہوئے. حکیم احسان الرحمان جگرانوی، حکیم شفیق الرحمان جگرانوی، حکیم عتیق الرحمان جگرانوی، یہ سب زندگی دے رہے ہیں لوگوں کو اس کی وساست سے، سنیک کی وساست سے. اچھا سانپوں کے بارے میں اور بھی بڑی میتھس ہیں کہ 100 سال کا ہو جائے تو انسان کا روپ دھار لیتا ہے، اور اس طرح کے مذاق بھی بنے ہوتے ہیں، اکثر آپ ڈراماز فلمز میں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. جی جی، فلم تو ایک فلم ہے، یعنی کہ فلم کا مطلب ہے فراڈ. سمپل سا سوال ہے. اور جو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو جو بنایا ہے تا قیامت وہ وہی رہے گا، اپنا کسی قسم کا روپ وہ چینج نہیں کرے گا. اسی حالت میں آئے گا، اسی حالت میں وہ مر جائے گا. اچھا سانپوں کے بارے میں اور بھی بہت سے متس ہیں. چلیں ڈرامہ تو ہے کہ 100 سال بعد شاید سانپ انسان نہیں بن جاتا، لیکن یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ اکثر دوسری مخلوقات جنات وغیرہ سانپ کی شکل اختیار کر لیتی ہیں. آپ کا کوئی ایسا تجربہ ہوا ہے؟ نہیں، خیر ہمارے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا، لیکن سنا ہم نے بھی ہے کہ جی سنیک جو ہے نمازی نے مار دیا، لیکن اس کی فیملی کو بھی بہت تکلیفیں آئیں، بہت تکلیفیں کاٹی انہوں نے، اللہ سے دعا کی. تو اس میں یہ ہے کہ سانپ کبھی آتے تھے، کوئی وقت تھا اس روپ میں، لیکن اب سنیک کو یہ حکم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا کہ آپ سنیک کے روپ میں نہیں آئیں گے. اگر آئیں گے تا قیامت آپ سنیک ہی رہیں گے.
ये चीज़ है। अच्छा, एक और भी मिथ है जो कि बड़ा आम हमें दिखता है कि कोई छोटा सांप का बच्चा या सांप की मासी नज़र आ गई, उसको मार दिया तो आपको बड़ा सांप आके जो है वो लाजमी नुकसान पहुंचाएगा। ऐसा मुमकिन नहीं है। अब ये कोबरे हैं, ये पाइथन है, वाटर स्नेक है, कॉमन क्रेट है, रसल वाइपर है, हम ये सब पकड़ते हैं। और मैंने करोड़ों की तादाद में स्नेक मारे जो हकीमों को देते हैं हम, वो मार के देते हैं, ज़िंदा नहीं देते हैं। वो फ़ी कनस्तर में 6-6 सांप 8-8 सांप डाल के तरतीब से दिए जाते हैं। उसमें फिर चीनी डलती है, चीनी डल के फिर उसके ऊपर मिट्टी लगाई जाती है, मिट्टी लगा के फिर उसको बर्नर के ऊपर रखा जाता है। वो 40-40 50-50 कनस्तर होते हैं वो तो अगर ऐसा हो तो ये सबसे पहले तो मुझे डसें आके। मैं आपके सामने 52 साल मेरी एज है, तो मैं आपके सामने इस वक्त हयात हूँ। अल्लाह की रहमत है, अल्लाह का शुक्र है कि कोई ऐसी बात नहीं है। ये फ्रॉड है सब, हकीकत पे मबनी नहीं है ये चीज़, गलत। अच्छा, ये जो सपेरे घूम रहे होते हैं अक्सर जगहों पे, क्या ये भी कोई सांपों के एक्सपर्ट होते हैं या ये भी शोबदाबाजी है? एक्सपर्ट नहीं होते, सिर्फ ये हम लोगों से स्नेक लेते हैं, ख़रीदते हैं, लोगों को दिखाते हैं और मांगते हैं, बस इस हद तक। अच्छा, सांप का जहर निकाल देना कि ये जहर निकाल दिया हुआ ये कुछ नहीं कहेगा, ये हकीकत क्या दांत है? निकालना, सांप के दांत निकालना मस्ट है। अगर सांप के आप दांत नहीं निकालते तो आप जुर्मदार हैं। अगर वो स्नेक किसी को काट लेता है, आप पर 302 लागू होगी। आप पकड़ते ही पहले उसके दांत निकालते हैं जिसको कहते हैं जहर निकाला है? जहाँ हम पकड़ते हैं जिस जगह पे स्नेक को, उसी वक्त वहीं अगर हमने किसी डॉक्टर को देने हैं तो फिर नहीं निकालते, क्यों कि वो लैब में चले जाएंगे। अगर डॉक्टर को नहीं देने तो हम वहीं दांत निकाल देते हैं। फिर वो मछली है, लेकिन 22 दिन तक, 22 दिन बाद उसके दांत फिर पूरे हो जाएंगे। अच्छा, 22 दिन में दांत दोबारा निकाल लेता है? नहीं निकाली, उसकी दाढ़ें नहीं निकाली। जब दाढ़ें नहीं निकाली तो ज़ाहिरी बात है कि उसने दांत अपने पूरे कर लेने। अच्छा, आपका इतना तजुर्बा है, लास्ट पे ये बता दीजिएगा कि लोग अक्सर सांप को देख के खौफज़दा होके ही जो है वो अपनी जान दे देते हैं, खौफ इतना ज़्यादा होता है, काट ले तो खौफ भी बहुत ज़्यादा तारी हो जाता है। तो अगर देखें सांप को या काट ले तो क्या आपको करना चाहिए फ़ौरी तौर पे? जहाँ सांप काट ले वहाँ देखे 2 निशान ऐसे, अगर 2 निशान हैं तो सांप पॉइजनस है। अगर 2 निशान से ज़्यादा निशान है तो सांप पॉइजनस नहीं है, ये फैक्ट है। जो पहली एकदम से तिबी इमदाद है वो क्या हो सकती है? उस दोनों स्पॉटों पे ब्लेड को ऐसे तोड़ें सुई की चोंच के बराबर, और उस दोनों जगह पे ऐसे ऐसे इंटर कर दें कि आपकी ब्लीडिंग होती रहे वहाँ से, और पीछे बंद लगा दें यहाँ। आपकी जान बचाई जा सकती है, इजीली आप बच सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये थे शाहिद महमूद बिल्ला, जिन्होंने 5 दहाइयाँ सांपों के साथ गुजारी हैं और इनका वास्ट जो है वो एक तजुर्बा है, और उस तजुर्बे की बुनियाद पे ये कहते हैं कि दुनिया का कितना भी ख़तरनाक सांप क्यों ना हो, अगर सही तरीके से उसको डील किया जाए, अगर वो काट भी ले तो उसका इलाज जो है वो मुमकिन हो सकता है। यहाँ तक कि वो जहरीला सांप भी जो अगर काट ले तो इंसान का जो जिस्म है, जो गोश्त है, वो हड्डियों से अलग हो सकता है। इनकी कहानी, इनका सफ़र आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।